فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی چیزوں کے لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا مٹیریل لگائیں، اچھی سے اچھی چیز لیں، بلکہ ہم اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہوتے تو کسی جاننے والے کو جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے وہ چیز دکھواتے ہیں، اسے چیک کرواتے ہیں. جب وہ ہمیں اوکے کر دیتا ہے تو پھر ہم اس سے سودے کی بات کرتے ہیں. دنیا میں تو ہم اتنی احتیاط برتتے ہیں، جس کا ختم ہونا یقینی، جس کی عمر بھی کم ہے. اور دو باتیں اس میں ضروری ہیں. اگر چیز کی عمر لمبی ہوئی تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہم چھوڑ جائیں گے، اور اگر ہماری عمر لمبی ہوئی تو چیز ختم ہو جائے گی. دونوں میں سے ایک کا مٹنا ضروری. لیکن تعجب ہے اس انسان پر جو ختم ہونے والی، مٹ جانے والی، چھوڑ جانے والی بے وفا زندگی کے لیے تو اتنی تگ و دو کرتا ہے، لیکن آخرت جس کی زندگی نہ مٹنے والی، نہ وہ چیز ختم ہونے والی، نہ آپ کی عمر ختم ہونے والی، نہ آپ کی صحت ختم ہونے والی، نہ آپ کو بڑھاپا آنے والا، نہ دنیا کی طرح کبھی بیمار ہونے والے. تو جن چیزوں پر اس آخرت کا دار و مدار ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب تک ہم نے کیا کوشش کی اور آئندہ کیا منصوبہ ہے؟ ہم نے کبھی بیٹھ کر اس بات پہ نہ سوچا اور نہ ہی سوچنے کا ارادہ ہے. میرے بھائی، وہ زندگی اس زندگی سے کہیں بہتر ہے
جس کے لیے اللہ نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی، بہتری بھی ہے اور بقا بھی ہے۔ پھر اس زندگی کے لیے ہم کچھ نہ کریں جو وفادار بھی ہے، انمٹ بھی ہے، دائمی ہے۔ جس عمر میں آپ جنتوں میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، وہ عمر آپ کی سدا برقرار رہے گی، ہزاروں سال بعد بھی اس عمر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ صحت بڑھ تو سکتی ہے، حسن بڑھ سکتا ہے، آپ کی جسمانی کشش بڑھ سکتی ہے، لیکن کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے پہلوان لوگ 5-5 4-4 کلو مٹن کڑھائی کھا جائیں گے، ٹھیک ہے جی، کھا جائیں گے، اللہ نے صحت دی ہے، پھر وہ اتنی کثرت بھی کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں کہ جی اس میں پاؤ آدھا کلو دیسی گھی بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ کھا جاتے ہیں۔ پھر رات کو جی سونے سے پہلے 2-2.5 کلو خالص انہوں نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، 2-2.5 کلو دودھ بھی پیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب اس سے صحت بننی چاہیے کہ بگڑنی چاہیے؟ یقیناً آپ کہیں گے بننی چاہیے، لیکن اس کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہو، ڈاکٹر پوچھے کہ جی یہ چیزیں تو تم کھاتے ہو، کثرت بھی کرتے ہو، اس سے تو تمہاری صحت اپ ہونی چاہیے، ڈاؤن تو نہیں ہونی چاہیے، آپ سچ بتاؤ اور کیا کیا کھاتے ہو؟ وہ اگر یہ بتائے کہ میں سونے سے پہلے آدھے تولے کے قریب نیلا تھوتھا بھی کھا لیتا ہوں، جو رات کا 2.5 کلو دودھ پیتا ہوں نا، اس میں تھوڑا سا نیلا تھوتھا، وہ بھی یہ جو زہر کے نام سے مشہور ہے، حکیم لوگ بھی جانتے ہیں، اور جلد ساز بھی اس کو جو لیئی بناتے ہیں کتابوں کی جلد کے لیے، اس میں وہ نیلا تھوتھا ڈالتے ہیں تاکہ جلد کو کیڑا نہ لگے، چونکہ زہر ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر بولے گا بے وقوف آدمی، تیرے دودھ پینے کا، دیسی گھی کھانے کا، مٹن کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو تو ساتھ میں ایسی چیز لے رہا ہے جو ان کے ریزلٹ کو 0 پہ لے آتے ہیں، اور اس کا اثر ان سب پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ شرک آپ کی نیکیوں کے ساتھ کرتا ہے، آپ کی نمازوں کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خیرات، صدقات، یہ ریلیف فنڈ، بیوہ کو مکان بنا دینا، غریب بچیوں کی شادیاں کرا دینا، ان سب کاموں کو آپ کی زندگی میں کیا جانے والا شرک، جس پہ توبہ کی توفیق ملے بغیر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آپ کی ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو 0 پہ لے آتا۔ اس کا ہم نہیں سوچتے، اور نہ کوئی مولوی اس طرح بتاتا ہے۔
یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے حق بتانا، حق کہنا، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا یہی طرز تھا، منہ پہ کہتے۔ ہاں، آپ ادباً یہ ضرور خیال کرتے تھے، مثلا آپ کو پتہ ہوتا کہ مسجد میں فلاں 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 بندہ سود خور ہے، فلاں فلاں بندہ جھوٹ بولتا ہے، فلاں فلاں بندے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی میرے پاس شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، آپ ایسا کبھی نہیں کہتے تھے اے تو فلاں جھوٹا ہے اور تو ماں باپ کا نافرمان ہے اور تو سود خور ہے، آپ ایسا نہیں کہتے۔ آپ جنرل بات کرتے، کسی کو نومینیٹ کیے بغیر کہ پتہ نہیں آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ سود کھاتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مقصد اس کو بے عزت کرنا نہیں ہوتا تھا، اس کو سمجھانا مقصد ہوتا۔ آج کل علماء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ بھری مجلس میں اسے کہہ دیا اٹھ مجلس سے نکل، باہر نکل، باہر نکل، اسے ذلیل کرنا مقصد ہوتا۔ ایک صاحب تھے، ان کی عادت تھی تقریر میں، ایک تو تقریر 2.5-3 گھنٹے کی بات کہتے تھے کہ یہ تو میری تمہید تھی، اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ اور وہ ان کی مجلس میں جب 2.5-3 گھنٹوں کے بعد اب کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے، اس کو پیشاب لگ جاتا ہے، وہ جاتا ہے، اٹھتا ہے، یا کوئی انتظامیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو مہمانوں کو کھانا دینا ہوتا ہے، کوئی بھی انتظامی مسئلہ ہے، اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تو وہ اٹھتا تھا تو وہ فوراً کہتے تھے جی اپنی اپنی جوتیوں کا خیال کرنا، جوتی چور جا رہا ہے۔ کس قدر غلط بات، کس قدر غلط بات کہ یہ جوتی چور جا رہا ہے۔ تو بات ایسی کر کہ کسی کا اٹھنے کو دل ہی نہ کرے۔ کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ جو لوگوں کو سننے کا دل ہی نہیں کرتا، وہ اس لیے اٹھ کے جاتے ہیں، یا کوئی پریشانی؟ تو آپ کسی کا دل پھاڑ کے دیکھ رہے ہو کہ یہ کس وجہ سے اٹھ کے جا رہا ہے۔ بعض کو گھر سے فون آ جاتا ہے کہ ایمرجنسی ہے، بچہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ فوراً میسج پڑھتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب اسے کہنا کہ یہ جوتی چور جا رہا ہے، اپنی اپنی جوتیاں دیکھنا، یہ علماء کا طرز نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح علماء کے لیے عوام الناس کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حق کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن حق کہنے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو جسے کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لاٹھی بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے، اس لاٹھی سے پھر اگلا سانپ ماریں گے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سانپ کے لیے الگ لاٹھی اور نئی لاٹھی چاہیے۔ تو شرک ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من مات یجعل للہ ندن، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، جو اس عقیدے اور نظریے پر فوت ہوا، ادخل النار، وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ مجہول کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ راضی خوشی کوئی بھی آگ میں جانے کو تیار نہیں ہوگا، اسے زبردستی پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈالا جائے، ادخل النار، اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات، جو شخص اس حال میں مرا، فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں یعلم کا مطلب یقین رکھتا تھا اس بات پہ، دل و جان سے۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ انہ یعلم لا الہ الا اللہ من قلبہ و نفسہ، اپنے دل و جان سے، جسے کہتے ہیں جی جان سے، وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا دستگیر نہیں۔ یہاں معروف صیغہ استعمال کیا گیا، دخل الجنہ، یہ نہیں کہا گیا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، نہیں، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی خود جنت کے دروازے کی طرف کھینچا چلا آئے گا، بھاگ کے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن کون؟ جس کا توحید پر پختہ یقین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے پورے 13 سال اس عقیدے پر لگائے، پورے 13 سال۔ دو باتیں 13 سال میں عقیدے کی لوگوں کو سکھائیں۔ ایک، لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے، وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق، وہی معبود حقیقی۔ اور دوسرا، آخرت کا یقین کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد ہمارا حساب ہونا ہے، ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی پر جواب دہ ہوں گے، پھر اللہ کی مرضی ہمیں بخشے یا پکڑے۔ یہ پورے مکہ کے 13 سال اسی بات پر آپ نے لگائے، اور باقی سارے کا سارا اسلام مدینہ کے 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ 13 سال تک توحید سمجھاتا رہا، چونکہ دیکھیے کسان کے لیے بیج ڈالنا اتنا اہم نہیں ہوتا ہے، زمین اہم ہوتی ہے۔ اگر کسان زمین پہ محنت نہیں کرتا نا، وہ اس کا اتنا ثمرہ نہیں پاتا جتنا پانا چاہیے۔ توحید زمین ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بیج ہیں جو اس توحید والی زمین میں اگتے ہیں۔ نیکیاں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، پھل ہر کوئی نہیں کاٹتا۔ ہمارے ہاں اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ یار ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم لوگوں نے بس ایک بات کو شرک سمجھ رکھا ہے، مزار بنانا، مزار پہ جانا، بس ہم کہتے ہیں یہی ایک شرک ہے، باقی جو مرضی کیے جاؤ۔ میں اگر آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھوں نا،
تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو برادریاں ہیں نا، برادری کی بیسس پر آپ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ ویکینسیاں نکلیں گی آپ کی برادری میں تو برادری بیسس۔ آپ اگر بڑے ہیں، آفیسر ہیں، آپ کوشش کریں گے نیچے اگر کسی کے سگنیچر کرنے ہیں، کسی کا کام کرنا ہے، اگر آپ سندھی آفیسر ہیں اور کلائنٹ آپ کا سندھی آیا ہے، آپ فوراً سگنیچر کریں۔ پنجابی آیا ہے تو فارم پڑا رہے گا، بے شک وہ پنجابی بڑا اہل ہو اور یہ نا اہل ہو، لیکن وہ سندھی ہونے کی وجہ سے پاس ہو جائے۔ اور اسی طرح پنجاب میں سندھی چلا جائے گا، اس کا فارم سائڈ پہ ہو جائے گا، پنجابی کا فارم پہلے بھرا جائے گا۔ یہ برادریاں کیا ہیں؟ بت۔ آپ نے صرف پتھر کے صنم سمجھے ہیں، برادریاں بھی بت ہیں۔ یہ جو محبوب نام کی چیزیں ہوتی ہیں نا، شیخ نام کی چیزیں ہوتی ہیں، پیر نام کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی بت ہیں۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ کسی نے کہا تھا کہ سگریٹ تو سلگایا تھا کہ تیری یاد نہیں آئے گی، مصروف ہو جائیں گے سگریٹ میں۔ سگریٹ تو سلگایا تھا کہ تیری یاد نہیں آئے گی، خدا کی قسم دھوئیں میں بھی تیری تصویر نظر آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بت۔ یہ جو ہم سینوں میں بت سجائے پھرتے ہیں نا، ان بتوں کے ساتھ جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے پہلے دل سے بت تو نکال۔ اقبال اسی بات کو کہتا ہے، کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل میں کون سے صنم ہوتے ہیں؟ دل میں ہم کوئی پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہی صنم جسے ہم مان رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا کے سامنے تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ جو برادری کا بت ہے، اللہ کے رسول نے تو اسے، میں نے تو شرک کہہ دیا، اللہ کے رسول نے اسے شرک بھی نہیں کہا، اللہ کی قسم اسے کفر قرار دی۔ آپ نے فرمایا عصبیت کفر ہے۔ آپ کسی کو اس بات پر اگر آگے کر رہے ہیں، اس بات پر اپنے قریب کر رہے ہیں کہ میری برادری کا ہے، اور دوسرا بھلے مسلمان، ایسے ہم نے قبرستان نہیں بنایا برادری کے، کبھی ہم نے ایک قبرستان بھی بنایا کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، جیسے عیسائیوں نے بنایا ہے گورا قبرستان۔ ہمارے ڈیفنس زو میں بھی ہے، ایک ہی ایریے کے بیچ میں باؤنڈری وال ہے، ایک طرف عیسائی ہیں ایک طرف مسلمان ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی یہ تقسیم نہیں ہے کہ اس میں کس برادری کا بندہ دفن ہوگا۔ قبرستان ہونے چاہیے مسلمان کی بنیاد، کہ جی یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، یہاں صرف مسلمان دفن ہوگا، غیر مسلم یہاں دفن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے ایمان والو، اے دنیا والو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے خوب توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو، تندہی سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن
يخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی غیر کو پکارتے ہیں، پکارنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ کچھ عقیدے والے جب زمین پہ گرنے لگیں گے، منہ سے بے ساختہ نکلے گا بسم اللہ۔ عورتیں بھی گھر میں بیٹھی کہہ دیتی ہیں بسم اللہ جب بچہ گرنے لگتا ہے۔ کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں، بچہ گرنے لگے گا فوراً بڑا بیٹھا دیکھ کر کہے گا یا علی مدد۔ ایک آپ کے قصور کی عورت بھی اکثر کہا کرتی تھی اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ دنیا اس کو نہیں سمجھتی، زبان پہ گنگناتی ہے، شاید یہ تو بڑا اچھا اور پیارا جملہ ہے۔ اولادیں نہیں ہوں گی، کسی نے مشورہ دیا سہون شریف چلے جاؤ۔ ارے وہ کیا تمہیں اولادیں دے گا جس سہون شریف کی مزار کو بچانے کے لیے سندھ حکومت کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ غریبوں کے گھر ڈبو دیتی ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ جو اپنی مدد کے لیے، اپنی قبر کو بچانے کے لیے مراد علی شاہ کے محتاج ہوں، تو پھر تو زیادہ کرنے والا مراد علی شاہ ہوا، وہ تو نہ ہوا۔ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہوتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہزاروں سال، سینکڑوں سال گزر گئے، پورے خاندان میں اولاد نہیں ہوتی، دلہا دلہن بھی آتے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا یار سہون چلے جاؤ، شہباز قلندر چلے جاؤ، بچہ پیدا ہو گیا، نام رکھا۔ کوئی زیادہ اللہ کو ماننے والا بھی ہوگا نا، وہ نام رکھتا ہے اللہ ڈیوایا، یہ بھی مشرکانہ نام، اللہ ڈیوایا، اللہ ڈتا، یہ توحیدی نام، اللہ ڈتا، یا سریکی میں کہتے ہیں اللہ دتا، اس کا مطلب ہے اللہ نے دیا۔ یہ عربی میں اس کا ترجمہ ہے عطا اللہ، اللہ نے عطا کیا، اللہ نے دیا، اللہ دتا۔ اور یہ جو اللہ ڈیوایا ہے یہ مشرکانہ نام ہے، یعنی اللہ نے دلوایا، دیا نہیں، دلوایا۔ ارے دلواتا تو وہ ہے جو خود نہ دے سکتا۔ آپ کا عقیدہ گویا یہ ہے اللہ خود نہیں کچھ کر سکتا، کچھ کام فرشتوں سے کروا دیتا ہے، کچھ نبیوں سے کروا دیتا ہے، باقی جو بچے وہ اولیاء اللہ سے کروا دیتا ہے۔ دنیا ساری چل ہی انہی کے کندھوں پہ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے شرک کے نئے نئے بہرحال راستے نکالے۔ ایک طبقے نے مسجدوں میں پنجتن کے نام لکھنے شروع کر دیے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ دیوبندی اٹھے، انہوں نے کہا ہم کوئی صرف پنجتنی تھوڑے ہیں، ہم تو حق چاہ یار والے۔ انہوں نے ساتھ میں اضافہ کر دیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اہل حدیث اٹھے، انہوں نے کہا ہم تو سارے تن کو مانتے ہیں۔ انہوں نے جتنے صحابہ کے نام تھے ساری مسجد کو بھر کے رکھ دیا۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا
کہ خود صحابہ کے زمانے میں کسی نے یہ نام مسجدوں میں لکھے؟ اسی طرح محرابوں میں بریلوی طبقے نے نام لکھنے شروع کی. ایک دائیں کونے میں یا اللہ، بائیں کونے میں یا محمد. اہل حدیث پہلے لکھتے تھے یا اللہ یا رحمان، یا رحمان یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یعنی دونوں طرف اللہ کے نام ہوتے تھے. دیوبندیوں نے بریلویوں کے مقابلے میں، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے وہ حرف ندا کا جو یا کا صیغہ ہے نا وہ ہٹا دیا اور اللہ محمد لکھنا شروع کر دیا. اللہ محمد لکھنا شروع کر دیا. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یا اللہ یا محمد لکھا کس نظریے سے لکھا؟ انہوں نے اس نظریے سے لکھا کہ کائنات کو یہ دو ہستیاں ہیں جو چلا رہی ہیں، اگر محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. یہ تو انہی کا فیض ہے جو اب تک چل رہا ہے. ہمیشہ ندا حرف یا کے ساتھ نہیں ہوتی، بغیر حرف یا کے بھی ہوتی. مثلا میں کہیں تھوڑا دور کھڑا ہوں، کوئی میرا دوست مجھے پکارتا ہے، میرا والد مجھے آواز دیتا ہے، وہ اوے خلیل نہیں کہتا نواز عمران خان کی طرح کہ اوے نواز شریف، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ صرف یہ کہتا ہے خلیل. یہ ندا ہے، اس انداز میں ہی ندا چھپی ہے. اب اللہ محمد لکھ کر یا ہٹا کر گویا آپ نے اس عقیدے کو مان لیا کہ واقعی کائنات کو یہی دو ہستیاں چلانے والی. کافی میں نے اہل حدیثوں کی مسجدوں میں بھی دیکھا، پنجاب میں بھی دیکھا، اور میں نے ٹوکا. اب مجھے پتہ نہیں، جب پرانی مسجد تھی آپ کی 6 نمبر والی رحمانیہ مسجد، منشی صاحب رحمہ اللہ حیات تھے، اس وقت بھی کوئی 2 کتبے کوئی پتہ نہیں سعودیہ سے لایا تھا یا پنجاب سے کوئی گفٹ لایا تھا، تو مسجد میں محراب میں لگے ہوئے تھے اللہ محمد. تو میں نے بھی منشی صاحب سے کہا میں تو اہل حدیثوں کی مسجد سمجھ کر آیا تھا، آپ لوگ تو اندر سے بریلوی ہو. کیسے؟ میں نے پھر یہ ساری بات بتائی. دوبارہ مجھے درس کا موقع ہی نہیں ملا، اور پھر مسجد بھی نہیں بن گئی. تو اب واللہ والا مجھے نہیں معلوم لکھا ہے یا نہیں لکھا. ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی نقالی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. علماء سے رابطہ کر کے پوچھنا تو چاہیے نا. یہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. وہی اللہ ڈوایا جب مر جائے تو سارے جائیں گے جی اللہ کی مرضی. پنجاب والے بھی یہی کہتے ہیں اللہ دی مرضی جی، اللہ تعالیٰ صبر کرے اللہ دی مرضی. اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے تو کسی سے دلوایا تھا، جب مارنے کی بات آئی تو کسی سے مروایا نہیں، خود مار دیا. یعنی جو خوشی کے کام ہیں وہ تو اللہ خود نہیں کرتا، نعوذ باللہ. جو دکھ کے کام ہیں فوراً ہی خود کر دیتا ہے. پیر دیتے ہیں، اللہ مارتا ہے. جب آپ اللہ کے بارے میں اتنا نظریہ رکھو گے اور اللہ کو اتنا کمزور مانو گے، بخشش کیسے ہوگی؟ فکر ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہماری نجات کیسے ہوگی. دیکھیے اہل حدیث بھائیوں، حنفی بھائیوں، میرے مسلم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت جابر آئے اور وہ دنیا کے سارے کام جو آپ کرتے ہیں نا ہم سے اچھے کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ کیا کم خدمت ہے؟ لوٹے میں پانی لے کر اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ ڈالنا اور وضو کروانا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ جس سے اللہ کے ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کہ جی ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت، بڑی محبت. ممکن ہے ہو اور ممکن ہے ہم زمانے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن سچ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ کا رسول جب کسی کو کہے معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس شخص کی قسمت کے کیا کہیں جس شخص سے اللہ کا رسول محبت کرتا. لیکن ایک دن پریشان ہو کر بڑا بیمار، کمزور، سوکھا اللہ کے رسول کے پاس آیا، اپنا دکھڑا سنایا. دکھڑا یہ سنایا کہ اللہ کے رسول میرے اندر ایک روگ ہے لگا ہوا جو جیسے دانے کے اندر گیہوں لگتا ہے نا، اوپر سے دانہ سلامت رہتا ہے، اندر سے وہ آٹا سارا کھا کے کھوکھلا کر دیتا. میری بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے. مجھے ایک ایسا روگ لگا ہوا ہے، یہ اسکمتنی و امرضتنی و اسگنتنی. اس روگ نے مجھے بیمار بھی کر دیا، بوڑھا بھی کر دیا، بوجھل بھی کر دیا. ہر وقت اسی فکر میں کھویا رہتا. آج کل تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا شوگر ہے تو جو ٹینشن لیتے ہو، بلڈ پریشر ہے ٹینشن لیتے ہو. اور وہ لیتا کون ہے؟ خوشی آتی ہے، ٹینشن آتی ہے. اور کیوں آتی ہے؟ ہم ماحول کے اثر میں کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا، ٹینشن ہو جاتی. بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے. کئی معاملات ہوتے ہیں، ٹینشن انسان پہ سوار ہو جاتی ہے. حضرت علی کا قول ہے الہم و نصف الحرم، کہ یہ جو غم ہے نا یہ آدھا بڑھاپا ہے، آدھا بڑھاپا غم. آج مولوی یقین مانو قرآن پڑھتے ہیں نا، گردنیں موٹی ہوتی ہیں، توندے باہر آتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا سیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر کے رکھا. ہود سورت میں پڑھتا ہوں مجھے بوڑھا کر دیتی ہے. اس فکر میں میری جوانی گھل گئی. اس میں کیا ہے؟ سابقہ امتوں کے واقعات. انہوں نے یہ جرم کیا، اللہ نے یہ عذاب نازل کیا، یہ جرم کیا، یہ عذاب نازل کیا. میں جب ان چیزوں کو پڑھتا ہوں مجھے اندر سے تکلیف ہوتی. نبی کا ایک اپنا تقویٰ تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آسمانوں پہ جب کبھی بادل آتے تھے اللہ کے نبی بڑے پریشان ہو جاتے. گھر میں چین سے چارپائی پہ کسی جگہ بیٹھتے نہیں، کمرے میں صحن میں ٹہلنا شروع کر بے چینی کی وجہ سے. ایک ہمارا ماحول ہے، بڑے عرصے بعد ہم بادل دیکھیں نا، بیگم بھی گھر میں کہتی آج تو اتنا سہانا موسم ہے کہ لفٹن چلے، کہیں گھومنے چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا، موسم انجوائے کریں. اور ایک نبی کا مزاج، اس کو دیکھیے. حضرت عائشہ نے جب یہ پوچھا
آپ نے فرمایا عائشہ سابقہ قوموں پر بڑے عرصے سے بارش نہ آئی، انہوں نے بڑی دعائیں کی، اللہ سے بارش مانگی، اور اللہ نے آخر ان کی دعا کو قبول کر لی اور بارش بھیجی۔ بارش جب بھیجی، کیسے بھیجی؟ پہلے آسمانوں پہ کالے کالے بادل آئے۔ ظاہر بات ہے جب آپ نماز استسقاء پڑھ کے دعائیں مانگ کے، بارش کی دعائیں مانگ کے بارش مانگتے ہیں، تو پھر جب وہ بارش برستی ہے تو آپ کو خوشی بھی ہوتی، مولوی کو بھی خوشی ہوتی ہے جس نے نماز استسقاء پڑھائی ہوتی ہے کہ جی لوگ کہیں گے یہ بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا بڑی قبول ہو گئی، خوشی ہوتی، اچھی بات۔ وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے، کمروں سے باہر نکل آئے، صحن میں نکل آئے، گلیوں میں نکل آئے، اور بادل جب عین ان کے سروں کے اوپر آ گئے اور ان کی خوشی کی بھی انتہا نہ رہی، تو اللہ کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے بجائے پانی کے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ تو عائشہ میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آج ان بادلوں کے پیچھے پانی لدا ہے یا پتھر اور کنکر لدے ہیں۔ میں اس لیے خوف زدہ ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ بڑا فرق ہے ہمارے مزاجوں میں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج میں، بڑا فرق۔ ہم ویسے بن نہیں سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، ممکن ہے اس کوشش پر بھی اللہ راضی ہو جائے، اس کوشش پر بھی اللہ راضی ہو جائے کہ چلو میرا بندہ میرے نبی جیسا بننے کی کوشش تو کرتا ہے، رات کو اٹھتا بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، چہرہ بھی سنت کے مطابق بنا رکھا ہے، سنت کے مطابق جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، غیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، چلو میں اس کو اسی بات پہ بخش دیتا ہوں۔ ایسا تو ممکن ہے، نبی تو ہم نہیں بن سکتے اور نہ ہم کبھی کسی کو مان سکتے ہیں، آپ آخری تاجدار ہیں، یہ تیرا معراج، یہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اگر آپ کے قدموں تک بھی پہنچ جائیں تو ہماری نجات کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے موذی مرض سے بچا کے رکھے اور نبی رحمت اور صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔